الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعد وهو خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج ہماری جو موضوع ہوگی وہ تیمم کے بارے میں، تیمم کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، تیمم کا طریقہ کار، تیمم کے فرائض، ان کے متعلق آج بحث ہوگی۔ تیمم کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تیمم کا اصطلاحی میں یہ تعریف ہے کہ نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر لگا کر، مٹی پر مار کر کے پورے چہرے پر پھیرنا، چہرے میں کوئی بال کے برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، پھر دونوں ہاتھ کو مٹی پر مار کر کے ناخن سے لے کر کوہنیوں تک پھیرنا، یہ تیمم کا اصطلاحی تعریف بھی ہے اور اس کا طریقہ کار بھی ہے۔ اسی طرح جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ تو تم کیا کرو؟ فتیمموا، تیمم کر لو۔ کس چیز کے ساتھ تیمم کر لو؟ صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، اور اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یعنی آپ کو پانی میسر نہ ہو تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ یعنی 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر 1 میل کے اندر پانی ہے تو اس صورت میں آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے جسم میں زخم ہے، آپ کو یہ خوف ہے اگر میں نے پانی کے ساتھ وضو کیا تو میرا یہ زخم اور بھی بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا آپ کو کوئی بیماری ہے اور بیماری اس طرح ہے، آپ کو یہ اندیشہ ہو اگر میں نے پانی کے ساتھ وضو کیا تو میری بیماری اور بھی بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور صورت کہ کنواں موجود ہے، پانی ہے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی ڈول نہیں ہے اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں تو پانی نہیں ہے لیکن باہر پانی موجود ہے، لیکن باہر آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ باہر دشمن ہے، آپ نکلیں گے تو آپ کو دشمن قتل کر دیں گے، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف صورتیں وہ ہیں جن صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیمم کا طریقہ کار تو بیان ہو گیا، آگے تیمم کے فرائض۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ نیت کرنا، دونوں ہاتھ کو مٹی پر مار کر کے سارے منہ پر پھیرنا، پھر دونوں ہاتھ کو مٹی پر مار کر کے ناخن سے لے کر کوہنیوں تک پھیرنا، یہ 3 جو ہیں یہ تیمم کے فرائض میں سے ہے۔ اسی طرح تیمم کے کچھ سنتیں ہیں، وہ سنتیں یہ ہیں: بسم اللہ کہنا، ہاتھوں کو زمین پر مارنا، انگلیاں کھلی ہوئی یعنی جو انگلیاں ہیں ان کو کھلی ہی رکھنا، زیادہ مٹی لگ جانے پر ہاتھوں کو جھاڑنا اور انگلیوں کا خلال کرنا، یہ تیمم کے سنتوں میں سے ہے۔ اس طرح ایک اہم مسئلہ کہ آپ کے ہاتھ میں انگوٹھا ہو یا عورتوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں وغیرہ ہوں، تو جب آپ تیمم کرنا چاہتے تو کیا کر لیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ تیمم کرنا چاہتے ان چیزوں کو آپ نکال لیں، کیونکہ ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ تو جب آپ کے ہاتھ میں انگوٹھا ہو یا عورتوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں وغیرہ ہوں تو جب آپ تیمم کر لیں تو ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کا نکالنا ضروری ہے۔ اسی طرح تیمم ان چیزوں سے ٹوٹ جاتے ہیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔